کیا تبلیغی جماعت کا یہ تاثر صحیح ہے کہ تبلیغ میں جڑے بغیر نہ نماز جنت میں لے جا سکتی ہے نہ روزہ، یعنی جنت میں جانے کے لیے تبلیغی جماعت میں جڑنا ضروری ہے؟ یہ جاہل تبلیغیوں کا خیال ہے، اور ہر قوم میں جاہلوں کا ایک طبقہ ہوتا ہے. ان جاہلوں کی باتوں کو نہیں لینا چاہیے، بے وقوفی کی باتیں ہیں. جنت میں جانے کے لیے ایمان صحیح ضروری ہے، عقیدے صحیح ہوں، اور فرائض اور واجبات پر مضبوطی سے عمل ہو، کوئی قضا نہ ہو، اور گناہ کبیرہ سے پوری طرح سے بچا ہوا ہو. جنت میں جائے گا. بیعت ہونا بھی ضروری نہیں. کیا یہ طریقہ درست ہے کہ مغرب کی نماز 5 منٹ میں ختم اور عشاء 15 منٹ میں، اور تبلیغی تعلیم کے لیے 30 منٹ میں، وہ بھی اس قدر بلند آواز سے کہ نہ کوئی سنت آواز سے پڑھ سکے نہ نفل؟ یہ صحیح نہیں ہے کہ مغرب اتنے منٹ میں ختم ہونی چاہیے، عشاء اتنی منٹ میں ختم ہونی چاہیے، پھر تبلیغ کا کام شروع ہو جانا چاہیے. صحیح نہیں ہے. یہ مسئلہ بہت کئی سالوں پہلے میں نے یہاں اسی مسجد میں بیان کیا تھا کہ بھئی نماز کے بعد لوگ سنتوں میں نفلوں میں ہیں اور تم زور زور سے تعلیم شروع کر دیتے ہو، یہ ٹھیک نہیں. یہ مسئلہ میں نے بیان کیا. تو ہمارے ایک بزرگ ہیں، ابھی حیات ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا ورنہ تم سب ان کے پیچھے پڑ جاؤ گے. انہوں نے کھڑے ہو کر کہا نفلیں انفرادی عمل ہے اور تبلیغی کام اجتماعی عمل ہے. اجتماعی عمل کی اہمیت انفرادی عمل سے زیادہ ہے. تو اس وقت صدر تھے کمیٹی کے ہمارے عبدالحق بھائی، انہوں نے اسی وقت ڈانٹا ان کو. تو یہ طریقہ غلط ہے، جاہلوں کی باتیں ہیں. مسجدیں بنائی گئی ہیں نمازوں کے لیے. کون سی فرض نمازوں کے لیے، اور فرضوں کے ساتھ سنت مؤکدہ 12 سنتیں ہیں جو فرضوں کے ساتھ ملحق ہیں، ملائی گئی ہیں. ان میں سنت مؤکدہ بھی ہیں، یہ بھی مسجد میں پڑھنی ہے. یہاں تک دوسرے کام نہیں. اور کوئی بندہ ہے وہ ابھی پڑھ رہا ہے، اس نے نفلی اپنے اوراد پڑھ رہا ہے، اس کے لیے تو گھر ہے، گھر میں جا کر پڑھو. باقی فرض اور سنت مؤکدہ جب تک لوگ پڑھ رہے ہیں وہاں تک دوسرا کوئی کام، تبلیغ کا کام بھی دین کا کام ہے، لیکن مسجدیں دراصل نمازوں کے لیے. اس سے جب نمٹ جائیں گے پھر جتنے دین کے کام کرنے ہو کرو. ہماری اکثر مساجد میں لوگ چھٹی کے دن جمع ہو کر یاسین شریف کا ختم کرتے ہیں اور امام مسجد اس کا ثواب مرحومین کی روح کو پہنچاتے ہیں، دعا کرتے ہیں جیسے ایصال ثواب کہا جاتا ہے. کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ برطانیہ میں یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، یہاں تو میرے خیال سے شروع نہیں ہوا تھا، ہو سکتا اب شروع ہو گیا ہو. برطانیہ میں ہر اتوار کو فجر کی نماز نہیں، ظہر کی نماز کے بعد میں اعلان ہوتا تھا بھئی یاسین شریف پڑھی جائے گی. لوگ ٹھہرتے تھے، کوئی جاتے بھی تھے، کچھ ٹھہرتے بھی تھے، اور یہ سلسلہ تھا. تو علماء نے اس کو بدعت قرار دیا کہ اس طریقے پر وقت کی تعین کر کے ہمیشہ یاسین پڑھنا یہ غلط ہے. برطانیہ میں بند ہو گیا. بند تو ہو گیا، اب اس کی جگہ پر نیا سلسلہ آیا کہ ظہر کے بعد میں 40 درود پڑھیں گے، ایک آدمی درود پڑھے گا باقی سب سنیں گے. یہ بھی غلط ہے. لہذا ایصال ثواب ضرور کرو. اور اس سوال سے تو معلوم ہوتا ہے کہ چھٹی کے دن، اتوار کے کوئی دن خاص نہیں ہے، بس ایسا کرنے میں ایصال ثواب تو کرنا ہی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں، مگر تخصیص نہیں ہونی چاہیے کہ یاسین شریف کیوں بھئی یاسینی کیوں پڑھو، کہ لوگوں کو یاسین یاد ہے. لوگوں کو قرآن کا پچھلا آدھا پارہ سب کو یاد ہے، تو اماں کا پچھلا آدھا پارہ کیوں نہیں پڑھتے؟ ہر ایک سے کیوں نہیں کہتے پڑھو؟ ایک سورت کی تخصیص کیوں کرتے ہو؟ تو وقت کی تخصیص نہ ہو، قرآن کے کوئی خاص ذکر کی تخصیص نہ ہو تو ایصال ثواب جائز ہے. کیا کوئی عمل جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ترجیح دی جائے بدعت شمار ہوگا یا نہیں ہوگا؟
ایسا کوئی عمل جائز ہی نہیں ہے۔ حضور کے عمل پر ترجیح دی جائے وہ تو عمل ہے ہی نہیں۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ جس چیز کا قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے وہ چیز دین میں بڑھائی جائے اور اس کو ثواب سمجھ کر کیا جائے تو یہ بدعت ہے۔ جیسے حضور اور صحابہ تابعین تبع تابعین سے میلاد مروجہ ثابت نہیں ہے، بس اگر لوگ اس میلاد مروجہ کرتے ہیں تو بڑا ثواب کا کام سمجھ کر کرتے ہیں، یہ بدعت کہلاتا ہے۔ کیا کوئی عمل اچھا جیسا کہ ہماری مساجد میں بہت سے لوگ فرض نماز ختم ہوتے ہی دعا مانگتے ہیں، یہ حضور کے عمل کے خلاف کہاں ہے؟ دعا مانگو، دعا تو نماز کا مغز ہے، اور ہم اجمی نماز میں دعا نہیں مانگ سکتے۔ نماز میں ہم اپنی زبان میں دعا مانگیں گے نماز ٹوٹ جائے گی، تو اب کیا کریں گے؟ نماز سے فارغ ہو کر فوراً دعا مانگو، اپنی لینگویج میں اپنے دل کی مراد مانگو، جو کہ نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے نہ کہ صحابہ کا، وہ عربی جانتے تھے۔ اور دعا کی اصل جگہ قاعدہ اخیرہ میں تحیات، درود شریف، پھر دعا پڑھو، جتنی دعائیں مانگنی کرو۔ اب ہم اجمی مسلمانوں کے لیے تو ممکن نہیں ہے، تو ان اجمی مسلمانوں کے لیے یہ طریقہ ہے کہ سلام کے بعد اپنی زبان میں دعا مانگو، تو حضور کے طریقے کے خلاف کہاں ہوا؟ یہ تو ہم اجمیوں کی ایک ضرورت اور مجبوری ہے۔ مانگنے سے بھی پہلے سر پر ہاتھ رکھ کر یا دل پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ عملیات ہیں۔ کوئی یا قویوں کا وظیفہ پڑھتا ہے، کوئی یا نوروں کا وظیفہ پڑھتا ہے، کوئی تو وظیفے ہیں، جس کا جی چاہے پڑھے، جس کا جی چاہے نہ پڑھے، کوئی شرعی چیز تھوڑی ہے۔ تسبیح فاتحہ، آیت الکرسی اور دیگر اعمال ثابت ہیں، یہ ان سے پہلے بات سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ پہلے کر کے بعد میں کر لو۔ یہ تو نہیں ہے کہ جسٹ کلوز فرض کے ساتھ تسبیحات فاطمہ ہوں، ایسا تو نہیں ہے۔ پہلے اپنے اوراد و اعمال کر لو، پھر تسبیحات فاطمہ پڑھ لو، پھر آیت الکرسی پڑھ لو۔ اگر غیبت ہو جائے اور بعد میں غلطی کا احساس ہو تو کیا کرے؟ جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگے۔ لطیفہ سناؤ، میرے پاس ایک فون آیا، امروہہ ضلع میں ایک نوگاواں ہے، وہاں سے ایک مولوی کا فون آیا، وہ پہلے دارالعلوم میں پڑھا ہے۔ اس نے کہا میں نے آپ کی غیبت کی ہے، معاف کر دیں۔ میں نے کہا میں معاف نہیں کرتا۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا تو نے میری غیبت کی ہے، میں نے بھی تو دوسروں کی غیبت کر رکھی ہے، میں ان کو کہاں سے حساب نمٹاؤں گا؟ تجھ سے لوں گا، ان کو دوں گا۔ بریلوی صحیح العقیدہ مسلک ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں رات بھر روئے، ایک مرا تھا وہ بھی صبح اٹھ کر گالیاں دیتا ہوا بھاگ گیا، لے 2 گھنٹے تقریر کی، اب یہ سوال بھیج رہا ہے۔ ایک مرا تھا وہ بھی گالیاں دیتا ہوا پوچھ رہا ہے